لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يأمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو فضل الكبير. صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی مرتبت، وقت تو زیادہ ہو گیا ہے اور صبح آپ کو کام بھی ہے اور بہرحال مجلس بھی ہونی ہے اور آخری مجلس ہے تو ہر چیز کا خیال ہے، مگر اس آیہ کریمہ پہ کچھ چیزیں ہیں جو آج کی تقریر میں عرض کرنا ہے، اور مسلسل جو ہے وہ گفتگو اس آیت کے ذیل میں ہو رہی تھی کہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد از پیغمبر کتاب کا وارث قرار دینے کے لیے جو صفات بیان کیے ہیں اور اس سے اعلان کیا ہے کہ ہم نے ان کو وارث قرار دیا ہے. وہ وارث اس حیثیت سے ہیں کہ ہم نے انہیں چن لیا ہے وراثت کے لیے. ملکیت قرآن جو ہے وہ ملکیت اللہ کی ہے چونکہ اس کا کلام ہے، اور جب اس کا کلام ہے تو وہ مالک ہے، اور جب وہ مالک ہے تو وہی وارث بھی بنا سکتا ہے. غیر جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا اپنے سے. کسی کے مال پر اگر آپ قبضہ کر کے اپنی وراثت جتائیں تو یہ غصب ہے. تو اللہ کے کلام پر کوئی غیر اللہ اپنی وراثت خود سے جتائے تو یہ غصب ہوا. تو نہ یہ تو عقلاً مقبول ہے اور نہ شرعاً مقبول ہے. تو خدا کب جو ہے اسے برداشت کرے گا کہ اس کی ملکیت خاص پر کسی غیر کی وراثت ہو؟ حق اس کو ہے اپنا وارث بنانے کا، حق اس کو ہے
اپنا وکیل تعین کرنے کا، حق اس کو ہے اپنا ناصر بنانے کا، حق اس کو ہے اپنے کتاب کا محافظ قرار دینے کا۔ دنیا میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے، لہذا وہ آپ سے اس بات کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے کہ آپ میرے کتاب کے وارث ہو جائیے، آپ میری کتاب کے محافظ بن جائیے۔ اس نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، تم نہیں ہو، ہم نے تمہارے استعمال کے لیے بھیجا ہے کہ تم اس سے استفادہ کرو، اس طرح سے کہ اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو ہماری بندگی میں ایسا صرف کرو کہ جو ہم چاہتے ہیں، اس طرح سے گزارو کہ تمہاری زندگی خود ایک جنت بن جائے، تمہاری زندگی خود طہارت کدہ قرار پائے، تمہاری زندگی خود الوہی زندگی کہلائے، دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ نہ کہے کہ یہ شیطان والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اللہ والا کہلانے کے لیے تو اللہ ہی کے قانون پر عمل ہوگا تو اللہ والا ہوگا، اور اگر اللہ کے قانون سے تجاوز ہوگا تو شیطان والا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شیطان کی طرف اگر نسبت گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ نطفوں تک میں کمیاں آ جائیں گی، اس لیے کہ شراکت شیطان کی نطفوں میں بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ نے اس کو ہوشیار کیا۔ اب اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارے قوانین کی پیروی کرو، ہم نے جس کو وارث قرار دیا اس کی سنو، جہاں بھٹکو اور جہاں اٹکو وہاں فوراً اسی کا سہارا پکڑو، بغیر اس کے سہارے کے تم 2 قدم نہیں چل سکتے ہو۔ اگر چلنا ہے اس راستے پہ کہ جس راستے سے چل کے ہم تک پہنچو گے تو اس کے لیے سہارا چاہیے، اور سہارا جو ہے وہی ہے جسے ہم نے وارث قرآن قرار دیا ہے۔ اگر تم اس کا سہارا لوگے تو ہم تک صحیح طریقے سے راستے پہ چلتے ہوئے پہنچ جاؤ گے، اور ہم تک پہنچے کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، فوز حاصل ہو گئی۔ تم اگر ہم تک آ گئے، مگر وہ وارث ہیں کون جن کو تو نے وارث بنایا ہے؟ کہ ہم نے تو چن لیا ہے ان کو۔ کیوں چن لیا؟ کیا ضرورت تھی چننے کی؟ ایسا ہی کہتا کہ نہیں میں اب ان کو بناتا ہوں اور اب ان کو بناتا ہوں۔ اپنے بنانے میں اختیار ہے اس کو، مالک وہ ہے، جس کو چاہے بنائے، اس میں چننے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس نے تو اپنے بنانے کو توجیہ کی کہ دنیا اسے سمجھ لے کہ میں ناعدلی اور ناانصافی کا مظاہرہ نہیں کیا ہوں، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ جو اس لائق تھا اس کو بنایا ہوں۔ تو کیسے تو نے اس کو اس لائق سمجھا؟ تو ابھی کہا اسی لیے تو چننا پڑا۔ چننے میں کیا ہوتا ہے؟ وہی چنے جاتے ہیں جو بہت ہی بولڈ ہوتے ہیں، جو بہت دکھائی دیں، صاف ستھرا، اچھے، اور جو ردی ہوتے ہیں ان کو کھسکا دیا جاتا ہے، اور جو صاف ستھرا ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، انہیں چن لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے بتایا کہ بھائی اتنی بڑی کائنات میں بندگان خدا میں سب یہاں سے وہاں تک رائی کے دانے کی طرح سے بذر ہے، یہاں سے وہاں تک عالم ذر میں علم اجمالی کے اپنے توسط سے یہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس طرح کا ہے، کس میں قبح ہے، کس میں حسن ہے، کس میں جمال ہے،
کہ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ کر کے نفرت اور تعفن پیدا ہوتا ہے اور کسے دیکھ کے دل رغبت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر کرتے ہوئے انہی بذر پر ہاتھ لگایا جو اس قابل تھے کہ انہیں چنا جائے، جو اس قابل تھے کہ ان کو معین کیا جائے۔ تو پھر دلیل بھی لایا کہ اگر آپ پوچھنے چاہتے ہیں کہ کون تھے جو ردی تھے اور کون تھے جو اس قابل تھے کہ انہیں ان کی چمک اور دھمک کی وجہ سے ہم نے پکڑا، تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں 3 کیٹیگری تھی۔ کچھ ایسے تھے کہ بالکل ردی تھے، تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ظالم لنفسہ، وہ ظالم تھے۔ تو ظالموں کو میں لے کے کروں گا کیا؟ جو ظالم خود اپنے نفس کے لیے ہے تو میرے مال پہ کتنا ظلم کرے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس ایسے آدمی کو دینے کے لیے کیا فائدہ ہے کہ جو ظالم ہے تو ظالم کٹ گیا، یہ ردی کا کھانا ہے۔ مقتصدون کچھ ایسے ہیں کہ کبھی کبھی عدل کرتے ہیں اور کبھی ظلم بھی کرتے ہیں، تو ان پر بھی بھروسہ ٹوٹ رہا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اگر اپنے ظلم کے اعتبار سے ہماری اس کتاب کے ساتھ پیش آئے تو اس کا بھی کھانا خراب ہو جائے گا۔ اب بچتی ایک قوم ہے کہ سابقون بالخیرات، جو صرف نیکی ہی نیکی کی طرف سبقت لے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ روشن ہیں۔ اگر یہاں پہ دوڑ لگا دی جائے اور دوڑنے میں جو سب سے آگے ہوگا تو دکھائی تو سبھی کو دے گا نا، تو سبھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگی ہے، مگر دوڑ کس کی ہے؟ یہاں دوڑ تو دنیا کی ہے، یہاں دوڑ جو ہے وہ تمام دنیا کی چیزوں کی ہے، لیکن وہاں دوڑ جو ہے وہ خیر کی طرف ہے۔ اب خیر کی لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ کوئی خالی آخرت کا تصور نہ کرے، یہ دنیا میں بھی خیر ہے آخرت میں بھی خیر ہے۔ ان کی سرشت ایسی ہے کہ دنیا میں آئے تب بھی خیر کے لیے دوڑیں گے، آخرت میں جائیں تب بھی خیر ان کے پاس ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگوں کو چن لیا ہم نے، سابقون بالخیرات، سب سے سبقت لے گئے نیکیوں میں۔ ایک دن اشارہ کیا تھا، حدیث ہے جب سب سے سبقت لے گئے، سابقون بالخیرات ہو گئے، تب اس میں سب آ گئے۔ کائنات کا ہر ذرہ سامنے ہے، جو اس کے قابل ہوگا اسی کو چنا جائے گا۔ اب دیکھ لیا کہ ہر ذرے سے سبقت لے گئے خیر میں۔ حد یہ ہے کہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، ان کے درمیان جو ہے یہ سب میں سبقت لے جا رہا ہے خیر میں۔ تب ظاہر ہے ایسا آدمی جو خیر میں سبقت لے جائے، یعنی معنی یہ ہیں کہ سوائے خیر کے کسی چیز کا اور تصور نہ ہو سکے اس کے پاس، تو اب اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر خالی خیر ہی نہیں بلکہ سبقت لے جا رہے ہیں۔ انبیاء نہیں پہلے پہنچ پا رہے ہیں، یہ خود پہلے پہنچ رہے ہیں۔ اولیاء نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یہ خود پہلے پہنچ رہے ہیں۔ ایسے ہیں، تب ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کو ہم پہچانیں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، نحن اصل الخیر، ہم ہی جو ہیں سارے خیر کی بنیاد ہیں۔ ومن فروعنا البر، ہم جو ہیں تمام خیر کی بنیاد ہیں۔ وفروعہ، یہ بھی توجہ کریں، عجیب و غریب ہے، امام علی نقی علیہ السلام طریقہ سکھائیں۔ یہ جب تک معرفت نہ ہوگی آپ کا سلام جو ہے بے خود ہے، جیسے خدا کہتا ہے چیختے رہو دن بھر، لیکن جب تک معرفت کے ساتھ نہ ہو، اسی لیے زیارتوں میں لگا ہوا ہے کہ سلام کرنے سے پہلے عارفاً لحق، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے ہو، تو پہچاننے کے لیے جانو کہ یہ کون ہیں۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ جب وہاں کھڑے ہو کے سلام کیا تو زیارت جامعہ میں فرمایا، ان ذکر الخیر کنتم اولہ، اے پیغمبر کہ لال اور لاڈلے
تمہارے درمیان جو میں کھڑا ہو کے سلام کر رہا ہوں تو ایسا ہی نہیں آ گیا سلام کرنے. ارے آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ جب بھی خیر کا ذکر آئے گا، ان ذکر الخیر، تمام خیر جہاں ذکر کیے جائیں گے، کنتم اولہ، آپ ہی سب میں اول ہوں گے. توجہ کریں، آپ ہی اول ہوں گے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور تم ہی جو ہے وہ آخر بھی ہو سکتے ہو، لیکن تم ہی جو ہے وہ فرع ہو. توجہ رہے، اولہ و فروعہ و فرع، آپ ہی جو ہیں اس کے اول بھی ہیں، آپ ہی خیر کی فرع بھی ہیں. آپ توجہ کریں اس کی بلاغت کو کہ کائنات میں آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو خیر کے قوام کو ڈھال کے دینے والا ہو. خیر کا قوام ہی بنتا ہے آل محمد کی ذات سے. یہ ہے بنیاد خیر اور یہی ہے فرع خیر. اور اس کے بعد بھی ہے آپ جو ہیں وہ اصل بھی ہیں، آپ جو ہیں وہ فرع بھی ہیں خیر کی، اور آپ ہی جو ہیں وہ معدن بھی ہیں، اور آپ ہی جو ہیں وہ منتہا بھی ہیں، آپ ہی جو ہیں وہ ماوا بھی ہیں. آپ جو ہیں اول ہیں، آپ جو ہیں آخر ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے کہ خیر کا خاتمہ کہاں ہوتا ہے تو آپ ہی کی ذات پر. خیر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ ہی کی ذات پر. خیر کے پناہ گاہ کون ہے؟ ماوا، کہاں آپ ہی ہیں. خیر کی انتہا کون ہے؟ کہاں آپ ہی ہیں. توجہ کریں کتنی بڑی ذات ہے. امام نے فرمایا کہ نحن اصل الخیر ومن فروعنا البر، ہمارے فرع خیر میں سے نیکی ہے. بر جو ہے وہ ہمارے فرع خیر میں سے ہے، اور بنیاد خیر ہم ہیں. اور ہماری فرع جو ہے، فرع برانچز، یعنی ہماری برانچز جو ہے خیر کی، وہ کیا ہے؟ بر، نیکی. اب اس کے بعد فرمایا کل البر ومن کل البر الایمان، نیکیوں میں ہے کیا چیز؟ تو آپ نے فرمایا ایمان والتوحید والرسالہ والکتاب والطاعہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیکیوں میں ہیں. ارے امام ایسا ہی تو نہیں بولتا ہے، جو بولتا ہے وہی بولتا ہے جو اس نے کہا ہے، اس کے علاوہ بول ہی نہیں سکتا ہے. ما ينطق عن الهوى وہ نانا کا شرف تھا، اور جب یہ بولتا ہے تو الہام خداوندی سے بولتا ہے. وہی جو آئی تھی نبی کو اسی کو لے کر کے اگل دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بشر کو حدود میں رکھا، خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا، ہر ایک کمال علی کے وجود میں رکھا. اور خود اپنے ذکر سے پہلے، خود اپنے ذکر کے بعد نبی کی آل کو اس نے درود میں رکھا. نعرہ حیدری. ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد. گفتگو جو ہے وہ محور ہے خیر. خیر میں سبقت لے جانا، بنیاد خیر یہ ہیں، فرع خیر یہ ہیں، اور ان کے فرع خیر میں سے بر ہے، نیکی ہے. وہ بر کیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. یہ دو قومیں ہیں، ایک مغرب کو بنائے ہے قبلہ، ایک مشرق کو بنائے ہے قبلہ. تو کبھی ادھر جھک گئے کبھی ادھر جھک گئے. تو ان کا یہ جھکنا جو ہے یہ بر نہیں ہے. بر تو یہ ہے کہ آمن باللہ، لیکن البر من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو رسولوں پر ایمان لے آئے، جو کتاب پر ایمان لے آئے. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ جلدی سے نماز کا تذکرہ ہو، بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو مال کو صاحبان قرابت داروں میں بانٹتا ہو اور وہ لوگ جو حقدار ہیں ان تک پہنچاتا ہو. اب اس کے بعد پھر اقام الصلاۃ وآتاء الزکوٰۃ. نیکیاں سمجھ میں آیا کیا ہے بر؟
اب امام نے کیا فرمایا؟ نحنو اصل الخیر وفرعہ، ہم ہی اصل ہیں، ہم ہی فرع ہیں، ومن فروعنا البر ومن کل بر التوحید، یعنی جہاں پر آل محمد کا تصور ہے وہ تصور ممکن نہیں اس وقت تک جب تک توحید کا تصور نہ ہو۔ توحید لے آئیے، جیسے ہی توحید آ گئی کتابوں کا تصور ہے، ملائکہ کا تصور ہے، رسول کا تصور ہے، جب تک ان پر ایمان نہ ہو، اور یہ سارا بر ہے، اور یہ بر کیا ہے؟ یہ فرع آل محمد ہے، یعنی بغیر آل محمد کے مطلب کیا ہے فرع کا یہ عرض کر رہا ہوں، بغیر آل محمد کے نہ توحید قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، نہ مال کا عطا کرنا قبول ہے، یہ سب جو ہے آل محمد کے واسطے سے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی فرع میں سے ہے۔ یہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تبھی یہ حدیث ہے پیغمبر سے اہل سنت کی بھی حدیث پڑھی جائے تاکہ طرفین ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا ہے عبداللہ ابن عمر نے، علامہ حلی علی اللہ مقام، انہوں نے کشف الحق نہج الصدق میں مناقب سے نقل کیا اور فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی شخص دن دن بھر روزہ رکھے، رات رات بھر جو ہے وہ قیام کرے، اور طواف میں پوری زندگی گزار دے، اور عمر بھی اتنی ملی ہوئی ہو کہ 1000 اور ملٹیپل 1000، اب ڈھونڈیے آپ کی کتنا بنا، 10,000 یا 1,00,000 جو بھی بنا، اتنی عمر ہو اور ہر روز ایسا ہی گزر رہا ہو، اور اس کے بعد مقام رکن یمانی اور مقام ابراہیم میں دونوں کے درمیان قتل کر دیا جائے، لم يقبل اللہ صلاتہ وقیامہ وزکاتہ، اللہ نہ اس کے روزے کو قبول کرے گا، نہ حج کو قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ کو قبول کرے گا، نہ نماز کو قبول کرے گا، الا مگر صرف اسی کا قبول کرے گا کہ جو کیا ہو، تب اس کا جملہ ہے، وہی کو قبول کرے گا جو علی کی ولایت رکھتا ہو۔ جو علی کی ولایت رکھتا ہو، والاہتمام بہی، اور ان کی امامت کا قائل ہو، ومن اولادہی، اور ان کی اولادوں کی امامت کا قائل ہو۔ اور اتنا ہی نہیں چھوڑا کہ خالی اتنا ہی ہو، رسول اللہ کا کلام ہے اور بیان کرنے والا بھی مزیدار۔ آپ ملاحظہ کریں، اس نے اپنے باپ سے سنا ہے اور باپ نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنا ہے۔ اب اس کے بعد کا جملہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے میں وہاں جب کھڑا تھا اور رات بھر نمازیں پڑھ رہا تھا اور جو طواف کر رہا تھا تو اس حالت میں تھا کہ علی کی محبت دل میں تھی، علی کی ولایت میرے دل میں تھی، لہذا ایسی حالت سے گزرا ہوں، تو پہچانے کیسے کہ دعوے میں سچا ہے یا نہیں؟ تو نبی یہ بھی کہہ کے گئے اتنا ہی کافی نہیں ہے، والبراءۃ من اعدائہم، جب تک کہ ان کے عادہ سے برات نہ کرے گا پہچانا نہیں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک تبرے نے نسب کھول دیے دونوں کے، ایک تبرے نے نسب کھول دیے دونوں کے، ہم کو پھلتا ہے بہت، آپ کو کھلتا ہے بہت۔ اور کیسے صدیق، کیسے مسلم ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جس کو جھوٹے بھی یہ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے بہت۔ نعرہ حیدری! خیر، بات جو چل رہی ہے خیر کی، اور یہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہاں پہ گنجائش دلائیں ہم کہ دیکھیے امام صادق علیہ السلام نے جب اسی حدیث میں ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرماتے وقت کہا نحنو اصل الخیر، اور فروعنا، فروع میں گنا دیا یہاں سے وہاں تک، لمبی چوڑی حدیث ہے، آخر میں ثم قال، اور اس کے بعد فرمایا
अन्ना अदुवना, बेशक हमारे दुश्मन असलु शर, ये शर में से हैं, और मिन फुरूहिम, इनके फुरू में से अज़्ज़िना गल्लवात, अब जितने गुनाह हैं ये सब इन्हीं के फुरू में से हैं। अब तो समझ में आया होगा हिकमते बराअत, बराअत की हिकमत कोई दुश्मनी नहीं है। बराअत की हिकमत ये है कि जहां खैर होगा वहां शर नहीं होगा, और जहां शर होगा वहां खैर नहीं होगा। हम खैर के मादिन हैं, हमारे दुश्मन शर के मादिन हैं। अगर हमें तुमने अपने दिल में बसाया है तो दुश्मन को निकाल के फेंक दो, इसी का नाम बरात है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जाहिर है कि ऐसी सूरत में कि जब खैर की बुनियाद हम हैं, तो आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई सबकत ले जाएगा? दुनिया में कोई पैदा हुआ है कि सबकत ले जाएगा? आपने फहरिस्त सुनी है, वक्त नहीं है। ज़ाहिर कि वक्त हो तो आगे बातें हों, मगर ये कि महदूदियत। लेकिन फहरिस्त में पहले ही लफ्ज़ तौहीद है। तौहीद भी हमारे फुरू में से है, बिर है ना, तो हमारे फुरू में से है। आप इसी एक ही में अगर सबकत की बात करें तो क्या सबकत ले गए अंबिया? आप दिखाइए इनके मुकाबिल में कि अंबिया आगे चले गए हों। अमा छोड़िए अल्लाह की वहदानियत और उसके वजूद की हक्कानियत का इत्मीनान पैदा करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी चीज जो रोज देख रहे हैं कि मर जाता है, इसको फिर से कैसे जिंदा करेगा, इसी का इत्मीनान नहीं है। अरे अल्लाह, गौर तो करो, ये तो छोटी सी चीज है। इसे कहते हैं रोशहात तौहीद, यानी तरश्शुह हो गया है। अगर पानी सब निकल जाए उसके बाद बूंदें जो टपकती रहती हैं उसे तरश्शुह कहते हैं। अब कुछ रह नहीं गया समंदर में, अब सब खत्म हो गया, बूंदें टपक रही हैं। तो ये एतकाद तौहीद में से जो बूंदें टपक रही उसका एक हिस्सा है। उसमें कह रहा है कि तुम मुर्दे को कैसे जिंदा करता है, तवज्जो करो। तो उन्होंने कहा क्या यकीन नहीं है? कहा ईमान है। ईमान लाए न होते तो दर्जे नबूवत तक पहुंचते कैसे? वो तो यकीन है, मगर लियत्मइन्ना कल्बी, कल्ब को इत्मीनान नहीं है। तो सोचो, जब यहां मुर्दे के जिंदा होने में अभी इत्मीनान नहीं पैदा हो पाया, अल्लाह अकबर, तो उसके तौहीद के वजूदी तौहीद पर और तौहीद यगानगत पर, वहदत पर कहां से इत्मीनान लाएगा? और यहां इत्मीनान का ये आलम है कि खैर की इंतहा ये है कि अगर नजरों के सामने से पर्दे हट जाएं तो जैसा खुदा था और हमने माना है वैसा ही है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देख लीजिए, अंबिया फहरिस्त में सबकत ले जाने में बहुत पीछे हैं। और ये अंबिया की कोई छोटी मोटी शख्सियतें नहीं हैं, ये उलुल आज़म हैं। तो इनका क्या मुकाबला है आले मोहम्मद? क्यों? इसलिए कि असल हैं। जो असल है, असल से कोई फरा क्या मुकाबला कर सकता है? और फरा अल फरा, यानी फरा के अंदर भी फरा। आप समझिए उसको कि जब ब्रांचेस होती हैं तो उनके अंदर भी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। तो अब उनका क्या मुकाबला जड़ से, उनका क्या मुकाबला असल से? जिनके ऊपर पे तना खड़ा है, अगर थोड़ा सहारा हटा ले तो गिर जाए, इनसे साथ किसी का क्या मुकाबला हो सकता है? जो ये कह रहा है कि लौलान अलमा और फल्लाह, अगर हम न होते तो खुदा पहचाना ना जाता। अब खुदा के पहचान का जरिया हम हैं, हमारे जरिए से पहचाना गया। और एक जगह पर हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, देखिए समझ का जो है मामला है, जितना आपके पास दर्क है, जितना आपके पास समझ है, उतना ही समझ पाएंगे। मौला भी आदमी देख के बोलते थे,
لیکن جو اسرار امام رکھنے والے تھے انہیں سے وہ گہری باتیں کرتے تھے، سب سے نہیں کرتے تھے. اور منع بھی کیا ہے کتمان سرنا، ہمارے سر کا چھپانا جہاد، یہ جہاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب اس لائق نہیں ہے، ان کے سامنے نہیں بولو. لیکن جو راز کے مالک ہیں ان کے سامنے بولو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معرفت پیدا کر لے گئے ہیں، ایمان میں گنجائش ہے ان کے، مگر وہاں پر بھی بول دیا تو وہ بھی حیرت میں آ گیا. ایسے ہی پوچھ لیا مولا ما ہوا خلقتک، آپ کی خلقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر جاننا چاہتا ہے تو سن لے، انوارنا خلق من نور اللہ، ہمارے انوار اللہ کے نور سے خلق کیے گئے ہیں. یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا یفصلو نورنا من نور ربنا، ہمارے پروردگار کے نور سے ہمارے نور کو فصل کیا گیا. سکتا چھایا نا آپ پہ؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہے نا سخت؟ فصل کے معنی جدائیگی کے ہیں. ہمارے نور کو پروردگار کے نور سے جدا کیا گیا. ارے بابا کیسے؟ اس نے جو اسرار کا مالک تھا، آپ کے اگر عقلیں گنگ ہیں تو ہونا چاہیے، وہ جو اسرار کا مالک تھا اس کی گنگ ہو گئی. اس نے خود سر اٹھا کے یوں دیکھ لیا کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. فصل کے معنی جدائیگی کے ہیں. جب آپ کے انوار اس کے نور سے جدا ہوا، یوں ہے اور جدا ہوا، تب تو یہ شرک کی بو آ رہی ہے نا، اب گھبراہٹ ہوگی نا کہ اب کیا کریں. تو امام نے سمجھ لیا کہ ابھی اس کا پیمانہ اتنا اونچا نہیں ہے. توجہ کرنا، فوراً امام نے فرمایا کشواء الشمس من الشمس، ایسا ہی جیسے سورج کی کرنیں سورج سے نکلتی ہیں. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہاں پہ بھی تشریح درکار ہے. یہ مادہ ہے، مادے سے احساس ہوگا. جب حس سے تم پہنچ جاؤ گے تو پھر اسی کے ورژن کو روحانیت میں لے جانا. وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مگر بتانا صرف یہ ہے کہ جو کرن ہے، توجہ کرو، یہ کرن جو نکلتی ہے شعاع کرن کو کہتے ہیں. یہ جو کرن نکلتی ہے یہ سورج نہیں ہے. ہے سورج؟ جو کرن ہے وہ سورج نہیں، جو سورج ہے وہ کرن نہیں. ارے اللہ، دونوں الگ الگ مگر دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں. ارے اللہ، توجہ کرو میری بات کو، میں کیا کہہ رہا ہوں اور امام کیا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کشواء الشمس من الشمس، ایسے ہی جیسے سورج کی کرن نکلتی ہے ایسے ہی ہم بھی نکلے، اور کرن کے بغیر سورج کی معرفت نہیں. ارے اللہ، تو یہی تو بتا رہے ہیں لولا لما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا. اس لیے ہم کل خیر ہیں، ہم ہی اصل خیر ہیں. صلوات پڑھ محمد والے محمد. اب یہ بات اور ہے کہ جس کو کرن سے دشمنی ہو تو وہ نور سے ظلمت میں چلا جائے. اگر تم کو نہیں بھاتا تو تم سورج کی روشنی نہ لو، اب ظلمت قدے میں آ جاؤ. تو معلوم ہو گیا کہ سورج کی روشنی سے ہٹو گے تو ظلمت میں آؤ گے. اب اگر کسی کو محبت ہے تو برابر اپنے اوپر تمازت کو برداشت بھی کرے گا اور اس کے فیض سے فیض یاب بھی ہوگا. سورج کی تمازت یہ تو مادے کی بات ہے، اس کی تمازت اگر نہ ہو تو نہ معلوم کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں، آپ کی حیات نہ چل سکے. آپ کی زندگیاں جو نفس آپ کھینچ رہے ہیں اس کا بھی تعلق اسی سے ہے. یہ حکمت پروردگار ہے جسے آج دنیا گنگ ہے، تحقیق کرے گی جیسے جیسے معرفت ہوگی ویسے ویسے وہ آگے بڑھے گا. تو آپ توجہ کریں، اب جس کو اس سے جو دشمنی ہے تو کیا ہوگا؟ تاریکی میں تو جائے گا مگر حیات کو ہاتھ سے دے دے گا. تو پتہ چلا کہ زندگی اور حیات
وابستہ ہے اسی سورج سے، اسی کرن سے۔ اب آل محمد جو ہیں ان کی مثال کرن کی ہے، اور خدا جو ہے وہ اصل و اساس ہے، منبع ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کرنا تو انہی سے متمسک ہو جاؤ۔ اسی لیے کہا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ سب ہم سے نصیب ہوگا۔ اب ہر خیر کا مصدر ہے، ہر شر کو دور رکھتا ہے۔ شر دشمنوں کے ہاں پایا جائے گا، خیر یہاں پایا جائے گا۔ ہر فضیلت کا ظہور اس گھر سے ہے۔ ہر جگہ جو بھی فضل ظاہر ہوگا اسی منبع سے ظاہر ہوگا۔ اسی لیے کہا ہے وَمِنَ الْبِرِّ الْإِقْرَارُ بِالْفَضْلِ، یعنی جو اللہ کا تفضل ہے اس کا اقرار نیکی ہے۔ اگر آپ نے اس کا اقرار نہیں کیا تو آپ نے یہ برا کام کیا، اور جب برا کیا تو اطاعت خدا سے خارج ہیں۔ وہاں پر اللہ کے اسی خاص بندے نے فرمایا دوسری حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ اصل الخیر نحن، ہم لوگ اصل خیر ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْ اصل الخیر طاعت اللہ، اللہ کے اصل خیر میں سے اطاعت ہے اللہ کی، اور اصل شر ہمارے دشمن ہیں۔ وَمِنْ اصل شر معصیت اللہ، اللہ کی معصیت اصل شر میں سے ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ خیر میں سبقت لے جاتے ہیں، تو یہی جو لے جانے والے ہیں آپ کو ایک ایک پہچانوانا کی کوشش کی کہ ایک دو صفت پہچان لیں تو یہی وارث کتاب ہیں، انہیں کو کتاب کا وارث قرار دیا ہے۔ اب یہ کہ وراثت کتابت کہاں تک ہے اس کو بھی پہچان لیجئے، کتاب کی وراثت کہاں تک ہے۔ متعدد مجلسوں میں آپ کے انہی مجلسوں میں کچھ چیزیں ادھر ادھر سے بیان ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ان میں سے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس کتاب ہے اس کا وارث ہے تو اس کے بھی آثار ہوں گے، یا قدرت کتاب کا آثار ہوگا، اور یا خود معنی کتاب کے آثار ہوں گے، یا مطالب کتاب کے آثار ہوں گے۔ تمام دنیا کی جتنی چیزیں ہیں آپ کے سامنے عرض کیا سب قرآن میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ تفصیلاً لکل شے و تبیاناً لکل شے، تو ہر شے اس کے اندر موجود ہے، اور خالی موجود ہی نہیں ہے بلکہ بیان ہو گیا ہے۔ میں تو یہ حیران ہوں کہ تبیان کے معنی ہے کہ یعنی چیز کو اتنا روشن کرنا کہ جیسے سورج دکھاتا ہے آپ کو ایسے ہی آپ کو روشن کر دیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر کہاں یہ آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں؟ لگتا ہے ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آنکھ میں ظالم لنفسہ، ظلم پوشیدہ ہے، آپ کی آنکھ میں ظلم ہے جس کی وجہ سے حجاب آ گیا۔ وہاں جہاں خیر ہی خیر ہے ظلم نہیں ہے، تو ان کے نظروں کے سامنے سے پردے ہٹے ہیں، ان کے لیے سب بیان ہے یہاں سے وہاں تک۔ جب سب بیان ہے تو ان کو احتیاج ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ آپ نے جیسے ہی پوچھا یہ کہاں ہے ویسے ہی آیت پڑھی، مگر قرآن نہیں پڑھا تھا تو نے؟ اسی قرآن میں تو ہے، یہیں پر تو لکھا ہے، مگر نہیں پڑھا۔ تو کہنے بھی لگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی سنا ہے، اس سے پہلے سنا ہی نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کی وضع میں آتا ہے، اور آنے کے بعد ملاقات کی غرض سے اجازت چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ وہ بھیج دو۔ مولا دسترخوان پہ تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ علامہ کراچی نے اپنی کتاب میں لکھا الفوائد میں کہ کھانا کھاتے ہوئے بلا لیا۔ جب اندر آ گئے بیٹھ گئے، کہا بیٹھ جاؤ تم بھی کھاؤ۔ ساتھ میں کھانے لگے۔ جب کھانا ختم ہوا تو حضرت نے وہیں پہ کہا الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کی ہے، وللرسول، اور اس کے رسول کی ہے۔ جیسے ہی کہا ویسے ہی کہا یبن رسول اللہ قد اشرکتا، آپ نے شرک کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعریف اللہ کی تو درست،
اس لیے کہ اللہ کی عطا ہے. لیکن یہ آپ نے رسول اللہ کو یہاں کہاں لے آئے؟ رسول اللہ کی نہیں تو اللہ کا ہے، تو تعریف وہ درست تھی، مگر رسول اللہ کے لیے حمد جو آپ نے جاری کی تو آپ نے شرک کیا. حضرت نے کہا اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نے کہا کہاں قرآن میں ہے؟ کہا بھئی رسول بھی عطا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ آیت کا حصہ پڑھا سورہ براءت میں، جا کے دیکھیے وَمَا نَقَمُوا، اے پیغمبر یہ منافقین آپ سے جنگ نہ کرتے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کو غنی بنا دیا ہے، بنایا اللہ نے، مگر رسول کا بھی نام رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ فیض کا واسطہ رسول ہے، تو ملا تو اسی کے ذریعے سے ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. ایک جگہ پر یہ لفظ ہی ہے ما آتاہم اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول نے اسے عطا کیا ہے اس کی وجہ سے یہ غنی ہو گئے. اب یہ آنکھیں لڑا رہے ہیں، اب یہ اس لائق ہو گئے کہ بات کرنے والے، ورنہ ان کی حیثیتیں کیا تھیں؟ یہ آدھی روٹی سے زیادہ نصیب نہیں تھا. خود ہی کہا ہے کہ آج کے بعد تو پیٹ بھر کے کھایا ہے، اس سے پہلے کھانا بھی نہیں ملتا تھا. آپ کو معلوم ہے جو تاریخ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو نہیں جانتے منہ دیکھیے میرا، فقط اور کچھ نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو دوڑ لگائے ہوئے ہیں پڑھیے 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 پڑھیے، ارے کیا پڑھیے؟ دین پڑھیے، مذہب پڑھیے. اسلام میں روحانیت کی ارتقا ترقی کہلاتی ہے. اسلام میں مادیت کی ترقی کو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس نے کہا انما الدنیا، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لعب و لہو، سوائے لعب کے، کھلواڑ کے اور لہو کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں 4 جوڑے کپڑے بدل کر کے ہر روز آپ کسی مسجد میں جا کسی مجمع میں دکھانے کے لیے آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ پہنچتے ہیں مجلسوں میں، جاتے ہیں مسجدوں میں صرف اس بات کے لیے کہ جو کمیونٹی ہے مجھے پہچانے کہ میں بھی مالدار ہوں، میں بھی کوئی شخصیت مال والا ہوں، میرے پاس بھی 4 آگے پیچھے ہوں. اور اگر کہیں اس نے یہ تاک لیا کہ یہاں کچھ لوگ محتاج رہتے ہیں اور کچھ مشتاق رہتے ہیں کہ کچھ مل جائے تو اب کام آگے بڑھ جائے، تو 100 200 400 پکڑا کے ہم اپنی پوزیشن کو ٹھیک کر رہے ہیں. کتنے دن یہ پوزیشن جانے والی ہے. ترقی روحانی اتنی بلند ہو کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو بیچارے کی پرواز فکری یہیں تک گئی کہ رضا کو پوچھ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ جو ہے وہ رضا تک رہے گا، بھائی اتنا ہی ہے. اس بندہ مومن میں رضا پوچھتا رہے گا. لیکن کچھ ایسے مومن ہیں کہ اللہ کہتا ہے یہ دام پکڑو اور بیچ دو میرے ہاتھ. ارے اللہ، یعنی نفس اتنا بلند ہو گیا کہ اس نے کہا سوائے میرے مرضی کے کچھ بچا ہی نہیں اس پہ دام لگانے کے لیے. اللہ اکبر. میری ایک مجلس اس پر بھی ہے. مقام آل محمد اتنا بلند ہے کہ خدا نے کسی چیز کو اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ علی کے نفس کی قیمت لگائی جائے. کیوں نہیں سمجھا؟ آپ خود سمجھ لیجئے. اس لیے کہ کچھ نہ تھا دنیا میں سوائے خدا کے، اور اگر ہوا تو یہی نور ہوا. اس کے بعد جو خلق ہوا اس کا پست ہے. تو جو چیزیں پست ہیں وہ کبھی برابری پہ نہیں آ سکتی ہیں. اب اس نفس کے لیے برابری چاہیے تھی. تو برابری کیا ہے؟ ذہنوں کو دوڑاؤ، لوگوں کے ذہن میں چلا جاتا ہے خدا. خدا تو بہت بلند ہے. جس مرضی اور رضائے تو مشیت سے اس نے آل محمد کو خلق کیا تھا، اسی مشیت کا مصدر تھے یہ. اس لیے اسی مشیت کے برابر یہی نظر آئے، کوئی اور نظر نہیں آیا. لہذا اپنی مرضی کو ان کے نفس کی قیمت لگا دیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میرے پاس وقت نہیں ہے. محمد وآل محمد صلوات.
یہ عظمتیں تھیں تب کہا گیا کہ ان کی تولا اختیار کرو، ان کی ولایت اختیار کرو، ان کے دشمنوں سے براعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصدر شر ہیں۔ آج نہیں پتہ چل رہا ہے، جب کل ہوگا تو پتہ چلے گا۔ ہاتھ ملانے کی کوشش مت کرو، دوری اختیار کرو، اس لیے کہ براعت ضروری ہے دشمنوں سے، ورنہ شر آ جائے گا، اور خیر جہاں ہو وہاں شر کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر اور شر جمع نہیں ہوگا، بس ختم مجلس۔ آپ دیکھ لیجئے، اسی لیے ایک شخص نے پوچھا تھا، آ کر کے امام سے آیا اور پوچھا نہیں، جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں، اب جو جتنا سمجھے گا امام کو، جتنی معرفت ہوگی اسی حساب سے تو بات کرے گا۔ اب اس کو معرفت یہی تھی کہ ارے کچھ مجھ سے بہتر رسول اللہ کے پاس تھے، ان کی اولاد ہیں، ان سے تعلیم یافتہ ہیں، تو کچھ ہم سے بہتر، ورنہ ہیں تو انسان ہی، اس لیے کہ ظاہر میں تو انسان دکھ رہے ہیں۔ حقائق اس دن بیان کر دیا کہ کیا ہے، لیکن اب ظاہر تو بشریت ہے، بشرے کے محتاج نہیں ہے۔ یہ تو خدا نے بشرا چڑھا کے بھیج دیا کہ وحشت نہ کرو، تمہارے سامنے ہے، مگر کیا کرے۔ تو اب آگے کہتا ہے میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، یہ دعوے دیکھ لیجئے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے انتہا کی محبت ہے۔ حضرت نے فرمایا درست ہے۔ پھر منہ کی طرف گیا، کہا آپ سن نہیں رہے میری بات کو، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت نے فرمایا اور میرے دشمنوں سے، جیسے ہی کہا میرے دشمنوں سے تو تھوڑا ٹھہرا، تھوڑا تھوڑا کا مطلب کیا ہے؟ فوراً آپ نے فرمایا افی جوفے کا قلبین، کیا تیرے شکم میں دو قلب ہیں، دو دل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا فرزند رسول، دنیا میں کوئی بشر ایسا نہیں پیدا ہوا جس کے دو دل ہوں۔ آئینہ کہاں ہے وہ ایک دل میں جہاں میری محبت ہو اور وہیں میرے دشمن کی بھی محبت ہو؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دل دونوں کا مقر ہو؟ معلوم ہے یہ ضد ہے، ایک خیر ہے ایک شر ہے، شر و خیر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تصور نہ کیجئے گا کبھی کہ یہ جمع ہو۔ اسی لیے کہا ہے کہ دیکھو، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا علی ایمان۔ بس مجلس تمام ہے، لیکن یہ کہ یہ باتیں آتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی، ہم کریں کیا؟ بات تو یہ ہے کہ پہنچنا بھی تو ہے وہاں تک۔ تو آپ دیکھ لیں قرآن سے بھی مدلل ہو جائے، اس نے بھی کہا ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اس نے تو تمہاری طرف ایمان کو محبوب قرار دے دیا۔ پھر سے پڑھ دوں، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، توجہ ہوئی؟ ایمان کے اوپر الف لام ہے، یعنی کل ایمان۔ توجہ کرو میری بات، اب اس سے بہتر اشارہ نہیں دے سکتا ہوں، یعنی کل ایمان کو محبوب کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہارے لیے میں نے نفرت آمیز بنا دیا کفر کو، والفسق والعصیان، کفر کو اور فسق کو اور عصیان کو۔ توجہ ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہو رہی ہے۔ محبوب کون ہوا؟ ایک، اور منفور کون ہوا؟ تین۔ ارے اللہ کچھ نہ سمجھو، خدا کرے، یہ ایک ہے جو کل ایمان ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کل ایمان کے مقابل ہمیشہ کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے، عصیان ہوتا ہے۔ تو آپ کو مدلل ہوا کہ کفر اور فسق اور عصیان یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہیں کس مصدر سے خارج ہوئے؟ یہ شر سے خارج ہیں، اور ایمان کس مصدر سے؟ خیر سے خارج ہے۔ تو یہاں پر کس کو کہا؟ اس میں ایک لفظ لگا دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہم نے تمہارے دلوں میں اسی الایمان کو زینت دی ہے۔ توجہ کرو، اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں تم کو پہنچاؤں؟ آپ کا اگر دل سرشت میں ہوگا تو جھوم جائے گا۔ اب ڈھونڈتے رہے کہ الایمان کیا ہے، یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ارے یہاں زینہ فی قلوبکم کہ لفظ لگا کے نبی کو بھی بولنا پڑا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ جیسے اپنے مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیتے ہو، ویسے ہی اپنے دلوں کو علی کی محبت سے زینت دو۔ تین چیز سے کہا یا رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے جان اس کے ہاتھوں میں ہے جس نے مجھے رسالت بخشی ہے، اور اسی کی قسم کھا رہا ہوں
کہ آپ کی مثال قل هو اللہ کی طرح ہے. مشہور ہے حدیث. پوچھا کیا؟ شیخ صدوق نے خصال میں بھی نقل کیا، 3 منبع میں موجود، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے قل هو اللہ، جیسے ایک دفعہ آپ نے تلاوت کی تو 1 ثلث قرآن، 2 دفعہ کی تو 2 ثلث قرآن، 3 دفعہ کی تو کل قرآن. تو فرمایا یا علی، جس نے بھی تمہارا ذکر کیا ثلث ایمان محفوظ کر لے گئے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جس نے بھی ذکر کیا ثلث ایمان محفوظ کر لے گئے، اور جس نے بھی حب کیا، محبت کی، ثلث ایمان محفوظ کر لے گیا. اور جس نے اپنے ہاتھ اور پیر سے آپ کی نصرت کی، توجہ کریں آپ، وہ ایمان کو کمال تک پہنچا دیا. خدا کی قسم اے علی، جس طرح سے اہل آسمان آپ سے محبت اور ولایت رکھتے ہیں، ایسے ہی اگر اہل ارض بھی رکھتے، لما خلق اللہ النار، تو اللہ دوزخ میں عذاب نہ کرتا کسی کو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہے اصل خیر. انہی کے خیر تو جنگ جو ہے شر و خیر کی ہے، اس کی نہیں ہے یہ کوئی حکومت بنا لینا ہے، کوئی دولت لے لینا ہے. یہ سب مادیات ہیں، یہ تو انہی کے طفیل میں خلق ہوا ہے. اس کے لیے کیا لڑیں؟ لڑنا تو ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، لڑنا ہے اصل خیر کے لیے. تو جنگ جو ہے خیر و شر کی ہے. حسین ابن علی معدن خیر ہیں، اور یزید جو ہے اصل شر ہے، اس کی جنگ ہے. اور آج بھی لوگ زور لگائے ہیں کہ کسی طریقے سے شر سے نکال کے یزید کو خیر کی طرف لائیں، لیکن یہ زور ان کا چلے گا نہیں. جیسے پہلے والے فنا ہو گئے ویسے ہی آگے والے بھی ہو جائیں گے اور موجودہ بھی ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ معدن خیر یہ ہیں، اور خیر جو ہے وہ خدا کی نشات ہے، خدا اس کا سپورٹ کرنے والا ہے. ظاہر سپورٹ کر رہا ہے. حسینیت بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جیسے مخالفت بڑھے گی حسینیت بڑھے گی، جیسے جیسے حسین کے خلاف ہوتے جائیں گے حسینیت بڑھتی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مصدر خیر ہے. یہ آج مجلسیں نہ ہوتی تو آپ کو کتنے معارف، بہترین معرفتوں کی ذرائع میں سے ایک ذریعہ مجالس ہے. بہترین ذرائعوں میں سے یہ دانشگاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ درسگاہ ہے، جس میں بشرطے یہ کہ انہی کا تذکرہ ہو، بشرطے یہ کہ انہی تعلیمات کا تذکرہ ہو. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ کچھ نہیں. سیاسی چیزوں کے لیے ممبر نہیں ہے. یہ ممبر صرف اللہ، رسول، آل محمد علیہ السلام. اس کے علاوہ مولا علی نے کون سی سیاست بونکی ہے دکھاؤ. ہر نہج البلاغہ کے خطبے میں ڈھونڈو جا کے، جہاں ممبر پر آئے پہلے اللہ کی حمد، پھر رسول کی اوپر سلام و درود، اور پھر آل محمد کے فضائل. مگر کہا نہیں، لا یقاس بنا، کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم آل محمد سے اس کا مقایسہ کیا جائے. ہم آل محمد ایسے ہیں کہ ہم، یہ آل محمد اساس الدین، دین کی بنیادیں ہیں. تو یہ دین کی بنیاد ہے. دادا جنگ جو ہے کربلا میں دین کی بنیاد سے ہو رہی ہے، اسی کو ہلانا چاہتے ہیں. اور کافی تزلزل کر دیا تھا اول دور سے لے کے یہاں تک معاویہ تک. اب جب یزید سامنے آیا تو حسین نے کہا ایسا بنیاد کو اپنے خون سے مضبوط کروں گا کہ قیامت تک کے لیے ہلائے نہ ہلے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ تا عصر ظہور اب کوئی ہلا نہ پائے گا. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی تقدیر ہے کہ آپ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ بھی اس مصدر خیر میں شریک ہو جائیے تاکہ آپ کی حیات بن جائے، آپ کی زندگیاں بن جائیں ویسے ہی جیسے 72 شریک ہوئے تھے. یاد رکھیے اگر کوئی بھی ہوتا چلا جاتا حسین کا کچھ نہ بگڑتا. امام عالی مقام کے لیے حاجت نہ تھی، حاجت ہوتی تو چراغ گل ہی نہ کرتے، لیکن چراغ گل کر کے بتایا کہ تمہاری ہم کو ضرورت نہیں ہے. اب جو یہ ہیں
یہ ان کے تقدیر کا کمال ہے کہ یہ ساتھ ہیں اور ان کے حیات اب زندگی بڑھ گئی ہے. قیامت تک جہاں حسین کا نام آئے گا ادنا ترین فرد حر کا بھی نام آئے گا. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حسین کا تذکرہ ہو اور حر کا نام نہ آئے, جہاں حسین کا تذکرہ ہو زہیر کا نام نہ آئے. آپ سوچو جب حر و زہیر کا آ رہا ہے تو سکینہ کا کیوں نہ آئے. بس عزیزو ختم کر دیا. چونکہ یہ مجلس آخری منزل کو ہے, اختتام کو پہنچ رہی ہے اور آج کی شب ان کی مخصوص ہوتی ہے. اس میں جو ہے تابوت کا اہتمام ہوتا ہے, چادر اٹھاتے ہیں بی بی سکینہ کا اور زیارت کراتے ہیں. تو میں وہاں تک لے آیا آپ کو کہ کون سکینہ, وہی سکینہ, وہی رقیہ, وہی ایک بیٹی حسین کی جو 4 برس کی قید خانے میں تڑپ تڑپ کے چلی گئی. عزیزو اس اختلاف سے کوئی فائدہ نہیں کہ سکینہ نام تھا کہ ان کا رقیہ نام تھا, ہر ایک کی توجیحات موجود ہیں. سکینہ سکون دینے والی, نام تو فاطمہ تھا. حسین ابن علی کے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے, اپنے باپ اور ماں کا نام اتنا پسند تھا. شیخ مفید نے لکھا کہ ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا اور سارے بیٹوں کا نام علی رکھا. تمیز کے لیے اکبر ہو گیا, اصغر ہو گیا, تمیز کے لیے کبرا ہو گئی, صغرا ہو گئی. زین العابدین خود ہی تمیز یافتہ لفظ ہے, للقاب میں سے ہے, لہذا ضرورت نہیں. لیکن جو چھوٹی تھی فاطمہ, اس کی تمیز یہ ہوئی کہ اس سے بڑا پیار اس کا تھا کہ اس کو جب سینے پہ سلاتے تھے تو سکون ملتا تھا. لہذا یہ سکون کا سبب سکینہ ہو گئی عزیزو. اور یہی بچی کثرت رقت یعنی بہت زیادہ گریہ کرنے کی وجہ سے اہل شام نے رقیہ کہہ ڈالا. عزیزو جو بچی قید خانے میں روئے تو اہل شام کی نیندیں جو ہے کھل جاتی تھیں. یزید خود نہیں, اس کی آنکھ کھل جائے پوچھے کہ یہ قید خانے میں گریہ کیسا ہے, تو لوگ آ کے بتائیں کہ بچی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے. عزیزو یزید بھی محو حیرت ہوتا تھا, راتوں میں اس کی بھی نیند اڑ جاتی تھی. بعض روایتوں میں تو ہے کہ جب بھی آنکھ لگے تو اس کے سامنے رسول نظر آتے تھے کہ سر آپ کا کھلا ہوا ہے, اور اس کے بعد رسول پوچھ رہے ہیں مالی الحسین, حسین نے کیا بگاڑا تھا کہ تو نے ذبح کروا دیا, اب اہل حرم کو قید خانے میں رکھا ہے. ظاہر کیسے رسول کی پیٹ لگے ہے, رسول بے چین ہے, ان کی اولادیں قید خانے میں تڑپ رہی ہے. سیدہ بے چین ہیں, ان کی اولادیں قید خانے میں تڑپ رہی ہیں. کبھی بی بی آ کے قید خانے کے پشت پہ گریہ کرتی ہیں, کبھی رسول خوابوں میں آتے ہیں, کبھی سامنے آتے ہیں, اور تجاسا ہے, تسلی ہے عزیزو. مگر کب جب سکینہ کی فریاد بلند ہوتی ہے تب یا لطش لطش, ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. بابا عزیزو لکھا ہے کہ وہ شب میں ایک روایت کے مطابق 5 کو بھی ہے شہادت کی تاریخ, اور ایک 10 کو ہے, ایک 13 کو ہے, ایک محرم کی 19-20 کو ہے. تو یہ مختلف روایات ہیں, اور یہ ہمارے سامنے جو مشہور ہے زیادہ تر لوگوں کے درمیان وہ 10 تاریخ کی مشہور ہے. تو اب وہ اپنے اعتبار سے سب کرتے ہیں, لیکن یہ اس کی مناسبت سے کر رہے ہیں. بی بی سکینہ وہ شب میں دنیا سے اٹھی, آپ اتنی بے چین تھیں کہ بے چینی کی حالت میں نیند آئی, اور جب خواب میں گئیں تو اپنے باپ کو دیکھا, اور یہ بھی دیکھا کہ باپ نے سینے پہ لٹا لیا. عزیزو جیسے ہی باپ نے لوریاں دینا شروع کیا, بچی کو پیار آیا, اور عزیزو اسی درمیان بات کرتے کرتے آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے کو قید خانے میں پایا, رسن بستا, بس ایک مرتبہ چیخی پھوپھی اماں ابھی میرے بابا آئے تھے, اے پھوپھی
अम्मा अभी बाबा सीने पे सुला रहे थे। ए पुपी अम्मा मेरे बाबा किधर गए? अरे बाबा कहाँ है पुपी अम्मा? अब बाबा से कब मुलाकात होगी? ए पुपी अम्मा बाबा क्या मदीने में है? कहा नहीं लाल, बाबा तो करबला में है। कहा पुपी अम्मा कब हम जाएंगे? अपने बाप से कब मिलेंगे? मदीना कब जाना होगा? सोगरा हमारी इंतजार कर रही है। ए पुपी अम्मा अपनी बहन से कब मुलाकात होगी? पुपी अम्मा दिल तड़प रहा है, नाना के रोजे पे कब जाएंगे? अजीजों कह कह के गिरिया हो रहा है। गिरिया जब बहुत शदीद हुआ और बीबी ने बहन फरियाद किया तो यजीद ने पूछा, बुला के दारोगा जिंदान से, क्यों है गिरिया? कहा इसलिए कि हुसैन की एक बच्ची है, ख्वाब में अपने बाप को देखी है तो बाप को याद करके रो रही है। यजीद ने कहा हुसैन का सर ले जाओ, शायद बच्ची को सुकून मिले। अजीज सर लाया गया, बड़ी तफसीलात हैं, लेकिन जैसे ही दर खोल करके पुकारा सैयद साजिदीन, ये लो अपने बाप को सर ले जाओ। मेरा मौला बेड़ियां संभालते उठा, हाथों में हथकड़ी थी, जालिम ने सर रख दिया, लेके मुंह पे मुंह रखेगा बाबा, ए मेरे बाबा। अरे सैयद साजिदीन की हालत देखो, बजाई सही देखा ज़ैनब खड़ी हो गई, अरे हाथ से ले लिया। अरे भाई ये तेरे चेहरे के साथ क्या हुआ? और ये कह के सकीना की तरफ बढ़ाया, अजीज सकीना की आगोश में रख दिया। बच्ची जो है आगोश में बाप के सर को देखा और देख के फकत एक जुमला कहा, या भी है मेरे बाबा, अभी आप आए थे तो आपका सर और तन दोनों था, ये आपका सर तनहा कैसे आया? आजीजों गिरिया हुआ, औरतें रोने लगी और बहुत ज्यादा रुलाई हुई। और उसके बाद सकीना ने फरियाद किया, बाबा अब आप अपनी निगाहों से देख लीजिए, मेरे चेहरे को गौर कीजिए, जगह जगह से मेरा ये रुखसार जो है वो जगह जगह से फट गया है बाबा, ये खून रवा है बाबा, मैं क्या बताऊं, मेरी पुश्त में ताकत नहीं। ए बाबा आपसे मैं क्या फरियाद करूं, जालिम पानी नहीं देते बाबा, प्यास से दम निकलता है। ए बाबा पुपी अम्मा से मैं जिद करती हूँ कि मुझे मदीना पहुंचाएं। बाबा कब मदीना जाएंगे? अजीजों गिरिया हो रहा है। इसी गिरिया के दरमियान सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम से बीबी ने कहा सर को जुदा करो, किसी तरीके से जुदा कराया और उसके बाद कहा सकीना को आराम दो। आहिस्ता आहिस्ता आवाज खामोश हुई, जैसे ही कैद खाने में आवाज खामोश हुई, बीबियों को अजीब हाल है। अजीजों मैं क्या क्या बयान करूं, बीबियां रोने लगी कि क्या बात है कि सकीना सो गई हैं क्या? आराम कहो सैयद साजिदीन जरा देखो भैया क्या सकीना सो गई है? सैयद साजिदीन ने जैसे ही हाथ रखा, हाथ रख के चीख मार के रोए, फरमाया बूबी अम्मा अरे बहन ने कैद खाने में दाग दे दिया, सकीना दुनिया से चली गई। अजीजों मुसीबत ज़दा बेटी, मुसीबत ज़दा बीबी सकीना, हमेशा की हुसैन पे मातम करने वाली, अरे ये आज़ादार कैद खाने में चली गई, अब रुखसत होना है इसको यहाँ से। अजीजों बेकसी का आलम है, रवायात में है कि उसी शब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आगोश में हजरत ज़ैनब ने रखा था हजरत सकीना को, ताकि इनको सुकून मिल जाए। हाँ इमाम वक्त हैं, भाई भी हैं, हो सकता है कोई वजह ऐसी हो जाए कि सकीना को सुकून मिल जाए। रवायत में फ़िक्रा है, मकातिल में लिखा है कि बीवी ने रोते हुए इमाम सज्जाद से कहा है मेरे भाई अब मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही है, ए भैया अगर मैं दुनिया से उठ जाऊं तो मुझे ऐसी जगह पे दफना करना, ऐसी जगह पे दफनाना, ऐसी जगह पे दफन करना कि जिस जगह पे नमी हो। पूछा बीबी ये क्यों कह रही हो? कहा मेरे भाई अब प्यास से जिगर सोखता है, ए मेरे भैया मेरा कलेजा सोखता हो गया
میں بہت پیاسی ہوں، تو نمی کی جگہ پہ دفنانا۔ عزیزو امام زین العابدین بھی منہ پہ منہ رکھ کے رونے لگے، کہا بہن ایسی فریاد نہ کرو کہ جس میں تمہارا بھائی مظلوم ہے۔ عزیزو کیا بیچارگی ہے، بی بی سکینہ دنیا سے تو چلی گئی۔ بس 2-3 منٹ ختم کیا میں نے، اس کے بعد آپ ماتم کریں، آپ جو ہے وہ زیارت فرمائیں۔ عزیزو لکھا ہے کہ ہاں حکم دیا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ غسل دیا جائے۔ غسل کے لیے غسالہ آئی اور بیبیوں کی مدد سے قید خانے میں قبر بنائی گئی، اور جب غسالہ آ گئی غسل کے لیے، غسالہ نے چاہا کہ پیرہن اتارے۔ روایات میں ہے، مقاتل میں ہے کہ جب پیرہن اتار رہے تھے اور غسالہ اتار رہی تھی تو بڑی کوشش کی، مگر پیرہن چپک گیا تھا زخم سے، اس سے نہ رہا گیا، نہیں اسے ہٹا سکی، تو چیخ کے کہا کہ بچی کو کیا ہو گیا تھا؟ زینب نے کہا بہن کچھ نہیں، شمر کا تازیانہ ہے جس کے زخم سے یہ پیرہن چپک گیا، کہا بی بی یہ نکلے گا نہیں۔ سید الساجدین نے حکم دیا اسی طرح دفن کیا جائے۔ عزیزو میں ایک بات ہمیشہ پڑھتا ہوں، ابھی کی بھی مجلس میں پڑھا ہوں کہ عزیزو میں مولائے کائنات امیر المومنین جیسے صابر کو دیکھا کہ جب بی بی سیدہ کا غسل دے رہے تھے اور پیرہن ہٹایا تو آپ کے بازو میں وہ نشانات دیکھے جو ظالموں نے تازیانے لگائے تھے، تو چیخ مار کے رونے لگے۔ جو پسلیاں ٹوٹی تھیں آپ چیخ مار کے رونے لگے۔ سلمان نے پوچھا کس چیز نے رلایا؟ فرمایا اے سلمان سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، زخم ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ زخم پہ آپ کی چیخ نکل گئی، ارے شام کے قید خانے میں آئیے، سکینہ کے دیکھیے کہ زخم سے کرتا چپکا ہے۔ عزیز ہو بس یہ میت کسی طرح اسی کرتے میں دفنانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد لے کے چلے میدان کربلا سے لے کے شام تک۔ واقع کربلا میں 3 میتیں ایسی ہیں کہ ان کا اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ عزیزو زین العابدین ایک میت تو وہ ہے جو آپ کے باپ کی ہے کہ جس کو اٹھانے باعجاز امام پہنچے کوفے سے کربلا، اور جب اٹھانا چاہا تو یہ میت تابوت کی شکل میں نہ اٹھ سکی، اور کیسے اٹھتی؟ عزیزوں لکھا یہ ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا اے بنی اسد تم اپنے یہاں سے چٹائی لا کے دو۔ جب بنی اسد چٹائی لا کے دیے تو مقطع اعضا کو اٹھا کے رکھا۔ سید الساجدین نے اٹھایا، اور دوسری میت امام حسین کے بعد حضرت عباس کی ہے کہ جس کو آپ نے سمیٹ کر کے اٹھایا عزیزوں، اور ہاتھوں پہ لے کے چلے قبر میں۔ میں یہاں کہوں گا مولا ان دونوں جگہ باعجاز صحیح آئے تھے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی تو نہیں تھی۔ لیکن عزیزوں قید خانہ شام جب سکینہ کی میت اٹھانی ہوئی تو بھائی کے ہاتھ میں زنجیر تھی، ارے پھوپھیوں نے اٹھا کے دیا، ہاتھ پہ رکھ لیا، لے کے قبر کی طرف بڑھے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دی بابا سلام، اے بابا آپ سے بہت شرمندہ ہیں، یہ آپ کی امانت کی حفاظت نہ ہو سکی، ارے سکینہ ہمیشہ کے لیے ہمیں داغ دے گئی۔